بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سکندر اعظم کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ وہ سائرس جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے کہ بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ سکندر کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، مگر سکندر نے صرف چند برسوں میں اس تمام دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا جو یونان سے ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ سکندر کی عظیم یورشیائی سلطنت میں چین ہی وہ واحد متمدن خطہ تھا جو اس کی قلم رو میں شامل نہیں تھا۔ سامعین کرام، سکندر کی یلغار اتنی شدید تھی کہ اس وقت کی عظیم ایرانی سپر پاور خس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی۔ اس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ رواں دریا، فلک بوس پہاڑ، عظیم صحرا، وسیع و عریض میدانی علاقے، سمندر، اندھیری راتیں، موسلا دھار بارش، کچھ بھی اس کا راستہ نہ روک سکے۔ اور سامعین کرام، قدیم دنیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا یہ مالک صرف 32 سال 8 ماہ کی عمر میں ملیریا کا شکار ہو کر عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر گیا، اور اس کے بعد جلد ہی اس کا 12 سالہ بیٹا بھی مار ڈالا گیا اور اس کی نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سامعین کرام، سکندر کی زندگی اور اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا ہے جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنے سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لیے پھر رہا ہے۔ وہ دولت، شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبھی وہ نامراد رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش کو حاصل کر لیتا ہے۔ مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک روز بہرحال اسے مرنا ہے اور اپنی آرزوؤں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ سامعین کرام، انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی، بنگلہ اور سونا چاندی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک روز موت کو آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی۔ 156 قبل مسیح میں یہ موت سکندر کو بھی آئی تھی، اور 1 صدی کے اندر اس وقت تک زندہ ہر انسان کو آئے گی۔ سامعین کرام، انسان کے لیے اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا میں کیا حاصل کیا، اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر جانی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی شخص کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر نہیں کہ دنیا میں اس نے کیا کمایا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ وہ انسان کی مادی دنیا اس کے جسم کی طرح خود تخلیق فرماتے ہیں، اور وہی طے کرتے ہیں کہ دنیا میں سے کس قسم کے حالات سے گزرنا ہے۔ البتہ ایمان اور اخلاق کی دنیا انسان کو خود تشکیل دینا ہوتی ہے،
اور سامعین کرام، یہی وہ روحانی دنیا ہے جو کل قیامت کے دن ابد تک باقی رہنے والی ایک مادی دنیا میں بدل جائے گی۔ سامعین کرام، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کی طرح ایک دفعہ پھر غربت و امارت کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس پہننے کو صرف کفن کا اور رہنے کو محض قبر کا گڑھا رہ جاتا ہے، اور قبر کا یہ گڑھا پکار پکار کر ہر انسان کو بتاتا ہے کہ مادی دنیا میں خالی ہاتھ آنے والا انسان خالی ہاتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہاں، جو چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ حسن عمل کا سرمایہ ہے، اور سامعین کرام، جس کے پاس یہ سرمایہ ہے وہ قبر میں بھی امیر ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ قبر میں بھی فقیر ہے۔ اور سامعین کرام، قبر کا فقیر دنیا کا سب سے بد نصیب فقیر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہماری کامیابی کی ضمانت بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔